مدینہ نہیں، مصر نہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جہاں لوگ لکڑی اور پتھر کے تراشے ہوئے بتوں کو اپنے رب بنا بیٹھے تھے۔ گھروں میں بھی بت، بازاروں میں بھی بت، اور سب سے بڑا بت ان کے بت خانے میں نصب تھا۔ انہی لوگوں کے درمیان ایک نوجوان اٹھا، چہرے پر سنجیدگی، دل میں روشنی، عقل میں دلیل۔ نام تھا ابراہیم۔ بچپن سے ہی وہ ایک سوال میں گم رہے، یہ پتھر کے تراشے ہوئے جسم کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ایک دن قوم کے سامنے کھڑے ہو کر بولے، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ نقصان نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ ان کی بات قوم کے کانوں پر ناگوار گزری۔ بزرگ بڑک اٹھے، اے ابراہیم، تم ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کرتے ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سچ نے خاموش رہنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر وہ دن آیا جب پوری قوم ایک میلے کے لیے شہر سے باہر چلی گئی۔ بت خانہ خالی تھا، صرف دیواروں پر لٹکے دیے جل رہے تھے اور درمیان میں قطار سے کھڑے بت۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، ابراہیم علیہ السلام اندر آئے، لمحہ بھر رکے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، پروردگار، میں ان کی بے بسی آج اپنی آنکھوں سے دکھانی ہے۔ انہوں نے کلہاڑا اٹھایا، ایک ضرب، دو ضربے، بت ٹوٹتے گئے، بکھرتے گئے، بس ایک بت باقی رہ گیا، سب سے بڑا بت۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولے، اگر تم خدا ہوتے تو خود کو بچاتے، اور دھیرے سے کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ شام کو لوگ میلے سے لوٹے، بت خانہ دیکھا تو چیخیں بلند ہوئیں، ہمارے خدا، یہ کس نے کیا؟ ایک آدمی بولا، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہی ہمیشہ اختلاف کرتا ہے، وہی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، سب ان پر ٹوٹ پڑے، سچ سچ بتاؤ، کیا یہ تم نے کیا ہے؟ انہوں نے بڑے سکون سے جواب دیا، یہ جو بڑا بت ہے نا، اسی سے پوچھ لو، اگر وہ بول سکتا ہو۔ یہ جملہ تیر بن کر قوم کے سینوں میں اترا۔ چند لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص جانتا تھا بت کچھ نہیں کر سکتے، مگر غرور نے سچ قبول ہونے نہ دیا۔ بڑے بولنے لگے، ابراہیم کو آگ میں جلا دو، اس نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے۔ لکڑیاں جمع ہونے لگیں، پہاڑوں جتنی۔ کئی دنوں تک اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ دور بیٹھا انسان بھی اس کی لپیٹ محسوس کرتا۔ روایت میں آتا ہے کہ پرندے اس کے اوپر سے گزرنے سے ڈرتے تھے۔ لوگ شور مچا رہے تھے، جلاؤ اسے، جلاؤ۔ منجنیق لائی گئی، دنیا میں پہلی بار کسی انسان کو منجنیق سے پھینکا جانے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر باندھا گیا۔ چہرے پر خوف نہیں، نور تھا۔ اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام اترے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، تم سے نہیں، میرا رب مجھے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمات آسمانوں میں گونج اٹھے۔ ہوا تیزی سے چل رہی تھی، آگ کی لپیٹیں آسمان کو چھو رہی تھیں، اتنی تیز، اتنی بلند کہ دور کھڑے لوگ بھی پیچھے ہٹ رہے تھے۔ گرمی کی شدت ایسی تھی کہ کوئی آگ کے قریب تک نہ جا سکتا تھا۔ قوم کے سردار چلا رہے تھے، جلاؤ، جلاؤ اسے، یہ ہمارے خداؤں کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ ادھر منجنیق کے پاس ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، ہاتھ مضبوطی سے باندھے گئے، مگر قدموں میں لرزش نہیں۔ منجنیق کھینچنے والے نوجوان پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ آگ عام آگ نہیں، یہ وہ آگ ہے جو پوری وادی کو روشن کر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آواز دھیمی تھی مگر یقین سے بھرپور، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ بس یہی لمحہ تھا، منجنیق کا رسہ چھوڑ دیا گیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تیر کی طرح آگ میں اڑنے لگے۔ لوگوں کی آنکھیں پھیل گئیں، کچھ کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے، کچھ کی سانسیں رک گئیں، اور فرشتے آسمانوں سے جھک کر اس منظر کو دیکھنے لگے۔ لیکن جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام آگ کے عین اوپر پہنچے، آسمان سے ایک حکم کائنات کی حد تک گونج اٹھا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ الفاظ اللہ نے کہے اور کائنات نے انہیں سنا۔ فوراً آگ کی سرخ بھڑکتی ہوئی لپیٹیں نیلی پڑنے لگیں، جیسے کسی نے گرمی کو چھین لیا ہو۔ لکڑیاں نرم ہونے لگیں، جیسے آگ نہیں کوئی باغ ہو۔
پھولوں کی خوشبو جیسی ٹھنڈک پھیل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام دھیرے سے آگ کے بیچ اترے۔ ان کے چہرے پہ نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ، بلکہ ایک سکون جو صرف اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے والوں کے نصیب میں ہوتا ہے۔ قوم حیران، سردار گمسم، خاموشی چھا گئی، کیونکہ وہ لمحہ ساری دنیا کو بتا رہا تھا، جب اللہ ساتھ ہو تو آگ بھی دشمنی چھوڑ کر سلام بن جاتی ہے۔ دن گزرتے رہے، آگ لگی رہی، لکڑیوں کا پہاڑ جل جل کر راکھ بنتا رہا، لیکن وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے، وہاں ٹھنڈی نرم روشنی تھی، جیسے ہی کسی نے آگ کے اندر ایک باغ سجا دیا ہو۔ آخرکار آگ کمزور پڑنے لگی، دھوئیں کے بادل آسمان میں پھیل گئے، شعلے بجھ چکے تھے، بس چمکتی ہوئی راکھ باقی تھی۔ قوم کے لوگ قریب آنے لگے، پہلے ڈرتے ہوئے، پھر حیرت میں چلتے ہوئے، اور جیسے جیسے قریب آتے گئے ان کی نظریں پھیلتی گئیں، چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ پھر راکھ کے اندر سے ایک سایہ ابھرا، ایک انسان کا وجود، صاف، روشن، بے خوف۔ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، بال سلامت، کپڑے سلامت، چہرے پر نور، اور آنکھوں میں ایسا سکون جو پہاڑوں کو بھی جھکا دے۔ قوم کی زبانیں بے اختیار چیخ پڑیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آگ نے اسے چھوا تک نہیں۔ بڑے سردار حیرانی سے زمین پر بیٹھ گئے، کچھ نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا، کچھ نے رخ موڑ لیا، اور کچھ کے لبوں پہ بے اختیار نکل پڑا، اس کا رب عظیم رب ہے۔ مگر وہ سرد دل، جن کے اندر غرور پتھر کی طرح جمع ہوا تھا، انہوں نے سچ دیکھنے کے باوجود انکار کر دیا۔ ایک سردار دانت پیستے ہوئے بولا، یہ جادو ہے، محض جادو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جانب دیکھا، نرمی، وقار اور یقین بھرے لہجے میں کہا، نہیں، یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے، جسے وہ بچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ قوم پر گہری خاموشی طاری ہو گئی، کچھ لوگوں میں ایمان کی روشنی جاگ اٹھی، اور کچھ دل پہلے سے بھی زیادہ اندھیرے میں ڈوب گئے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے تھے، رب کی مدد کی زندہ علامت بن کر، دنیا کو یہ اعلان سناتے ہوئے، حق کبھی نہیں جلتا، جلتا ہمیشہ جھوٹ ہے۔ ناظرین، یہ وہ واقعہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، سچائی کی راہ مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرے، اسے دنیا کی کوئی آگ جلا نہیں سکتی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے۔ شکریہ۔